محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول کا یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے میں ہم آپ لوگوں کی خدمت میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پر ایک مستقل ایپیسوڈ لانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلا ایپیسوڈ ہے اور اس میں ہم آپ کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کے زندگی کا اور ان کے مبعوث ہونے کا اور اس دنیا میں اللہ نے ان کو بھیجا، اس کا کیا مقصد تھا، آج کے لیے اور آج کے ایپیسوڈ میں اسی کے اوپر چند گفتگو کی جائیں گی۔ تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک خدا کی طرف سے جتنے رسول آئے، سب اس لیے آئے کہ انسان کو زندگی کی حقیقت سے باخبر کریں۔ یہ حقیقت کہ موجودہ دنیا کی زندگی انسان کی ابدی زندگی کا صرف ایک امتحانی وقفہ ہے۔ کم و بیش 100 سال یہاں زندگی گزار کر ہم اپنی مستقل دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں، جہاں خدا کے وفادار بندوں کے لیے جنت ہے اور اس کے نافرمان بندوں کے لیے جہنم۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام پہلے انسان بھی تھے اور پہلے رسول بھی۔ اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام تک مسلسل خدا کے پیغمبر آتے رہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انبیاء کی تعداد کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000، ان میں 315 رسول ہوئے۔ خدا کے ان نمائندوں نے مختلف قوموں اور آبادیوں کو اس حقیقت سے باخبر کیا اور خدا سے ڈر کر زندگی گزارنے کی تلقین کی، مگر انسانوں میں بہت کم ایسے لوگ نکلے جو اپنی آزادی عمل کو خدا کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کوئی ساتھی نہیں ملا اور وہ قتل کر دیے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑا تو ان کے ساتھ ان کی صرف 2 لڑکیاں تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی کا قافلہ توریت کے بیان کے مطابق صرف 8 افراد پر مشتمل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے وطن عراق سے نکلے تو ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ تھیں اور ان کے بھتیجے حضرت لوط۔ بعد کو اس قافلے میں ان کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام شامل ہوئے۔ حضرت مسیح کو ساری کوشش کے بعد 12 آدمی ملے، وہ بھی آخر وقت میں آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بیشتر انبیاء کا حال یہی رہا ہے، کوئی تنہا رہ گیا، کسی کو چند ساتھ دینے والے ملے۔ ان چند میں بھی زیادہ تر ان کے اپنے اہل خاندان تھے، جن سے رشتے کا تعلق نبی کا ساتھ دینے کے لیے ایک اضافی محرک بن گیا۔ قرآن کی یہ آیت اس پوری تاریخ پر ایک تبصرہ ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ افسوس ہے بندوں کے حال پر جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا تو انہوں نے ان کی ہنسی اڑائی۔ انسانی نسل میں خدا کے نزدیک سب سے اہم ہستیاں وہ ہیں جن کو پیغمبر کہا جاتا ہے، مگر عجیب بات ہے کہ ساری تاریخ میں یہی لوگ سب سے زیادہ غیر اہم رہے ہیں۔ بادشاہوں اور سپہ سالاروں کے واقعات تاریخ نے مکمل طور پر ضبط کیے، مگر آدم سے مسیح تک کوئی نبی ایسا نہیں جس کو باقاعدہ طور پر مدون تاریخ میں جگہ ملی ہو۔ ارسطو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے 1000 برس بعد پیدا ہوا، مگر وہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے بھی واقف نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر انبیاء کو ان کی قوم نے رد کر دیا، ان کے گھروں کو اجاڑا گیا،
ان کو معاشرے میں بے قیمت کر کے رکھ دیا گیا، ان کو ایسا بنا دیا گیا گویا وہ اتنے غیر اہم لوگ ہیں جن کا ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ نبیوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے، اپنی مخاطب قوموں کی روش پر تنقید۔ انسان کو سب سے زیادہ جو چیز محبوب ہے وہ ہے اپنی تعریف، اور جو چیز سب سے زیادہ مبغوض ہے وہ ہے اپنے خلاف تنقید۔ انبیاء چونکہ صحیح اور غلط کو بتانے کے لیے آتے ہیں، وہ اپنے ہم قوموں سے مصالحت نہیں کرتے، وہ ان کی اعتقادی اور عملی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، اس لیے قوم ان کی مخالف بلکہ دشمن ہو جاتی ہے۔ انبیاء اگر لوگوں کی دل پسند تقریریں کرتے تو کبھی ان کو اس صورتحال سے دوچار ہونا نہ پڑتا۔ اس عمومی انجام میں صرف چند نبیوں کا استثناء ہے، مثلا حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یوسف علیہ السلام، مگر ان حضرات کو جو عروج و اقتدار ملا وہ ان کے نظریات کی عوامی مقبولیت کا نتیجہ نہ تھا، اس کے اسباب بالکل دوسرے تھے۔ حضرت داؤد اسرائیلی بادشاہ ساؤل کی فوج میں ایک نوجوان سپاہی تھے۔ ان کے زمانے میں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں میں جنگ ہوئی۔ فلسطی فوج میں جالوت نام کا ایک دیو ہیکل پہلوان تھا جسے مقابلہ کرتے ہوئے تمام لوگ ڈرتے تھے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص اس کو قتل کرے گا میں اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مقابلہ کیا اور اس کو مار ڈالا۔ اس طرح وہ اسرائیلی بادشاہ کے داماد بن گئے۔ اس کے بعد جب ایک جنگ میں بادشاہ اور اس کا ولی عہد دونوں ہلاک ہو گئے تو تخت حضرت داؤد علیہ السلام کے حصے میں آ گیا۔ حضرت سلیمان آپ کے بیٹے تھے اور ان کو حکومت اپنے باپ سے وراثت میں ملی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر خواب کا علم دیا گیا۔ اس سے مصر کا مشرک بادشاہ متاثر ہو گیا اور اپنے اقتدار اعلیٰ کے تحت حکومتی انتظامات آپ کے سپرد کر دیے۔ تاہم بادشاہ اور عام مصری باشندے بدستور اپنے مشرکانہ دین پر قائم رہے۔ اس صورتحال کا نقصان صرف یہی نہیں ہوا کہ ہر دور کی بیشتر آبادی خدا کی نعمت ہدایت سے محروم رہی، اس سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ کوئی پیغمبر خدا کی طرف سے جو کتاب اور پیغامات لے کر آتا تھا اس کے بعد اس کو محفوظ رکھنے کا سامان نہ ہو سکا، کیونکہ پیغمبر کے بعد اس کے متبعین ہی اس کو محفوظ رکھ سکتے تھے، مگر وہ یا تو حاصل نہیں ہوئے یا اتنے کم تھے کہ سماج کے علی الرغم کلام الہی کی حفاظت نہ کر سکے۔ خدا جس کا علم ازل سے ابد تک پھیلا ہوا ہے، جو آنے والے مستقبل کو بھی اسی طرح دیکھ رہا ہے جس طرح گزرے ہوئے ماضی کو، اسے انسانیت کا یہ انجام معلوم تھا، اس لیے اس نے پہلے ہی یہ مقدر کر دیا تھا کہ پیغمبرانہ دور کے آخری مرحلے میں وہ اپنا ایک خاص نمائندہ بھیجے گا۔ اس پیغمبر کو دعوت دین کے ساتھ اظہار دین کی نسبت بھی حاصل ہوگی۔ اس کو یہ نصرت خاص دی جائے گی کہ وہ ہر حال میں اپنے مدعوین پر غلبہ حاصل کرے اور ان کو حق کے آگے جھکنے پر مجبور کرے۔ خدا کی فوج اس کا ساتھ دے کر اس کے مخالفوں کو زیر کرے گی تاکہ خدا کا دین ہمیشہ کے لیے مضبوط بنیادوں پر قائم ہو جائے اور خدا کی کتاب کی حفاظت کا مستقل انتظام ہو سکے۔ بائبل کے الفاظ میں جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہوا ہے، اسی طرح زمین خداوند کے جلال کے عرفان سے معمور ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس منصوبہ کو بائبل کی شہادت کے مطابق ہزاروں برس پہلے سے مختلف انبیاء کے ذریعے ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا،
چنانچہ بتا دیا گیا تھا کہ وہ نبی عرب کے صحرائی جغرافیہ سے اٹھے گا، وہ بنی اسرائیل کے بقیہ گھرانے یعنی ان کے بھائیوں بنی اسماعیل کی اولاد سے ہوگا، وہ حضرت مسیح کے بعد آئے گا، اس کے ساتھ ہی خدا کے خریدے ہوئے کہلائیں گے، جو قومیں ان سے ٹکرائیں گی پاش پاش ہو جائیں گی، ازلی پہاڑ ایران و روم جھک جائیں گے، اس کی سلطنت خشکی سے لے کر بحری ممالک تک پھیلی ہوئی ہوگی۔ موجودہ بائبل اگرچہ ترجمہ اور الحاقات کے نتیجے میں اصل بائبل سے بہت کچھ مختلف ہو چکی ہے، تاہم آج بھی کثیر تعداد میں اس کے اندر ایسے بیانات موجود ہیں جو ایک غیر جانبدار آدمی کے لیے آنے والے آخری نبی کے سوا کسی اور ذات پر صادق نہیں آتے۔ خاص طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کی تشریف آوری کا تو مشن ہی یہ تھا کہ وہ دنیا کو خصوصاً یہود کو آنے والے نبی سے آخری طور پر آگاہ کر دیں۔ آپ نے جس نئے عہد نامہ کی بشارت دی وہ حقیقتاً اسلام تھا، جو یہود کی معزولی کے بعد بنی اسماعیل کے ذریعے باندھا گیا۔ انجیل نئے عہد نامہ کی بشارت ہے، نہ کہ خود نیا عہد نامہ۔ حضرت مسیح علیہ السلام نبی آخر الزماں سے 600 سال قبل تشریف لائے۔ قرآن کی سورہ نمبر 61 میں ارشاد ہوا ہے کہ حضرت مسیح نے فلسطین کے یہودیوں سے کہا کہ اللہ نے مجھے ایک آنے والے نبی سے پہلے اس کا مبشر بنا کر بھیجا ہے جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ سورۃ الصف۔ احمد اور محمد دونوں ہم معنی الفاظ ہیں جن کے معنی ہیں تعریف کیا ہوا۔ انجیل برناباس میں صاف صاف لفظ محمد آیا ہے، تاہم چونکہ مسیحی حضرات انجیل برناباس کو جعلی انجیل کہتے ہیں، اس لیے ہم اس کا حوالہ مناسب نہیں سمجھتے۔ نیز ہمیں اس میں شبہ ہے کہ حضرت مسیح نے اپنی پیشین گوئی میں لفظ احمد یا محمد کہا ہوگا۔ زیادہ قرین قیاس بات یہ ہے کہ آپ نے احمد یا محمد کے ہم معنی کوئی لفظ استعمال فرمایا۔ محمد بن اسحاق کی ایک روایت جو ابن ہشام سے نقل کیا ہے، اس کے مطابق یہ لفظ غالباً منحمنا تھا۔ ابن اسحاق سیرت کے موضوع پر سب سے زیادہ اہم ماخذ سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی روایت ہے کہ مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ یوحنا کی انجیل میں آنے والے رسول کی جو پیشین گوئی ہوئی ہے اس میں اس کا نام منحمنا بتایا گیا ہے۔ غالباً یہ روایت انہی اپنے زمانے کے فلسطینی عیسائیوں کی معرفت پہنچی جو اس وقت اسلام کے زیر اقتدار آ چکا تھا۔ منحمنا سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں تعریف کیا ہوا۔ ماضی کے اثر سے اس وقت تک فلسطین کے باشندوں کی زبان سریانی تھی۔ غالب گمان ہے کہ حضرت مسیح کی مادری زبان میں بولا ہوا اصل لفظ منحمنا ان کی روایت میں چلا آ رہا تھا، جو بعد کے یونانی ترجموں میں فارقلیط بن گیا۔ تو فارقلیط حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نام ہے جو انجیل میں وارد ہوا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ یہ ایک تمہید تھا کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھیجے۔ اب آنے والا جو ہمارا ایپیسوڈ ہوگا اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دنیا کے اندر ظہور ہوا،
نبوت محمدی کا جب ظہور ہوا اس کے کیا علامات تھے، اس کے لیے آپ بنے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایپیسوڈ میں ہمارا ساتھ دیں، ہماری حوصلہ افزائی کریں، تاکہ ہم اور بھی سیرت کے مختلف پہلو پہ آپ کے سامنے اپنے کتاب کے مطالعے کے ذریعے سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم واقعات کو پیش کر سکیں۔ ملتے ہیں پھر آنے والے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔